صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المقرئ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار قرآ اندازی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرآ اندازی فرماتے، پھر جس زوجہ محترمہ کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا تو حسب معمول قرآ اندازی فرمائی جس میں میرا نام آیا، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے. ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرے مہمان اسکالر بھی. ناظرین کرام، یہ ہستی وہ ہے جن کا ذکر عبادت ہے، جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت، جن کی زیارت عبادت، جن کی صحبتوں میں بیٹھنا عبادت. ناظرین کرام، عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان آتا ہے اور اپنے چہرے پہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے پردے سے لپٹ جاتا ہے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، الہی میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں، تیری رحمت کی وسعت اتنی ہے، الہی مجھے معاف فرما. ناظرین کرام، یہ دردناک آواز اس قدر سوز اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز ہے کہ کعبۃ اللہ میں سارے جو طواف کرنے والے ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور ساری رات لوگ روتے رہتے ہیں. صبح کی اذان سے تھوڑی دیر قبل وہ نوجوان اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہیں، یہ تو امام زین العابدین ہیں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند. ناظرین کا خیال آ رہا تھا، باپ بھی شہزادہ، ماں بھی شہر بانو شہزادی، اور کس ناز و نام میں پلے ہوئے اور پھر کن مصائب سے دو چار ہوئے. لیکن ناظرین کرام، جب یزید نے اپنے دربار میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک پلیٹ میں رکھ کے اس کو پیش کیا گیا اور اس نے کہا کہ دیکھا تم نے تمہارے باپ جو تھے ان کو بغاوت کی کس طرح سزا، کس انجام کو یہ پہنچے، تو اس حوصلے اور صبر اور استقامت کے ساتھ سوچئے اتنے ظالم جابر قاہر کے سامنے، اتنے ظالم جو درندوں سے بڑا درندہ تھا، اس کے سامنے یہ کہنا کہ یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے، یہ تو جنت کو سدھار گئے، یہ تو اپنے امتحان میں پورے اترے، اور ہم سب خاندان نبوت اتنے بڑے ابتلاء اور آزمائش سے اللہ کے فضل سے پورا اترے ہیں، تمہارا انجام قریب ہے، دنیا دیکھے گی. ناظرین کرام، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی تھی امام زین العابدین، جن کا لقب، جن کا نام ہی زین العابدین. ان کی عبادت، ان کے سجدے جس پہ آسمان کے ملائکہ بھی ناز کرتے تھے. ناظرین کرام، عبادت کو بھی جس عبادت پہ ناز ہے وہ امام زین العابدین کی تھی. آپ کی آج شہادت کا یوم ہے. ناظرین کرام، ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے ایک سید زادے کو ہی بلایا ہے، بہت بڑے ہمارے ملک کے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، اور ان کے ساتھ مفتی اعظم 92 چینل جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. آپ دونوں سے اچھی طرح واقف ہیں. اور ناظرین کرام، عاشق رسول اور بہت پرسوز آواز میں پڑھنے والے حافظ محمد بابر صاحب جو ہیں وہ آج منقبت بارگاہ امام سیدنا زین العابدین پیش فرمائیں گے. آپ تینوں کا جی بہت شکریہ، آپ تشریف. جی سیدی، آپ کا تو اپنا گھرانہ ہے. جی بسم اللہ سیدنا امام زین العابدین.
سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں. یہ ایک روایتی جملہ ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن اس جملے کی حقیقت میں جب رنگ بھرا جاتا ہے تو واقعتاً وہ اتنا بڑا کردار ہونا چاہیے کہ جس کردار کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو، سبحان اللہ، اور اس کے کردار میں انسانیت نوازی کے تمام جوہر موجود ہوں، سبحان اللہ، اور وہ تاریخ کا سر نامہ ہو، اور وہ انسانی حریت کا علمبردار ہو، سبحان اللہ، اور وہ انسان کے باطن کا معمار ہو. یہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام جو وارث کربلا ہیں. سبحان اللہ. آپ روز سنتے ہیں احیاء دین، آپ روز سنتے ہیں تجدید دین. احیاء دین اور تجدید دین کی بلند ترین منزل وہ ہے جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قائم کر دی، اور وہ معیار کہ اب جو شخص بھی دین کی بات کرے، دین کا نام لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت کا تمغہ اپنے دل پہ سجائے. یہ وارث کربلا ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. ان کا ایک کردار کہ جو بتاتے ہیں کہ 33 ہجری یا 38 ہجری اختلاف کے ساتھ، اب یہ شمار کر لیجئے کہ 60 ہجری میں جو یہ سانحہ کربلا ہوا ہے یہ اس کے عینی شاہد ہیں اور حقیقی گواہ ہیں، اور اس روایت کے یہ مستقل طور پہ راوی ہیں اور علمبردار ہیں کہ جو روایت حق پرستی کی، حریت پسندی کی اور دین آخر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ کی روایت کو آگے لے کے چلیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی حالات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑا کام انہوں نے اس وقت بیمار تھے، وہ جہاد میں بطور خود تشریف نہیں لے جا سکے، تلوار نہیں اٹھا سکے، لیکن آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن میں شریک رہے. اچھا جی مفتی صاحب، ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ قدرت کا حسن انتظام جو میں کہتا ہوں، اگر یہ بھی میدان میں چلے جاتے تو دین کہاں باقی رہتا. ایک ہی فرد باقی بچا تھا خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سے پھر آگے سارا معاملہ چلا اس خاندان کا، سادات کا سارا. تو یہ بھی حکمت الہیہ میں تھی نا کہ اس امتحان میں باقی سب جائیں اور یہ یہاں پہ کھڑے رہیں. آپ کی اس بات کی شرح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام علی زین العابدین انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر. واہ 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 واہ. کوثر جو نسل پیغمبر، جو نسل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھی، اس کے بنیادی وارث اور بنیادی اس پہ حرف آ جاتا حضرت امام علی زین العابدین. سورۃ الکوثر پہ حرف آ جاتا، اس کی صداقت پہ نعوذ باللہ حرف آ جاتا اگر یہ بھی ختم ہو جاتا. اور ان شانیہ کا ہوا لبتر پہ بھی کہ دشمن بالکل بے نسل ہوئے بہت جلد. جی مفتی صاحب، میں آپ کے انٹرو سنتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں کن لفظوں سے ان کی عظمت و شان کو بیان کروں. مجھے حضرت ابو ہریرہ کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ ایک جنازے سے واپسی پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نو عمر تھے، تھک کر ایک طرف بیٹھ گئے، کوئی طویل سفر کر کے آئے تھے جنازہ پڑھ کے. تو حضرت ابو ہریرہ کی ان پر نظر پڑی تو ان کے قریب آئے تو دیکھا امام علی مقام کے نالین پر مٹی لگی ہوئی ہے. وہاں بیٹھ کر ان کے نالین سے اپنے قمیض سے مٹی جھاڑنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت امام علی مقام نے کہا انت صاحب رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ کے میرے نانا کے صحابی ہیں، ایسا مت کیجیے. اور بزرگ ہیں، عمر میں بہت بزرگ ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ لو یعلم الناس ما اعلم لحملوک. حضور والا، جو آپ کے مقام و مرتبہ اور فضائل کو میں جانتا ہوں، اگر لوگ بھی یہ جان لیں تو ابو ہریرہ کا ایمان اور یقین ہے کہ کوئی آپ کے قدم زمین پر نہ لگنے دے. لوگ آپ کو ہمیشہ اپنی گردنوں پر اٹھا کر سفر کروائیں. اللہ اکبر، اللہ اس گھرانے کی یہ عظمت و شان ہے غازی صاحب. اللہ اکبر، اللہ. اور جو فرزدق شاعر نے تعارف کروایا تھا امام علی زین العابدین کا، کہا تھا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ. یہ وہ ہیں جن کی عظمت و شان کو حرمین کی بطحا کی زمین جانتی ہے.
वलबैतु यारिफुहु वलहिल्लु वलहरम, काबतुल्लाह इनका रूह शनास है और हिल और हरम आसमानों ज़मीन इनके अज़मतों के मोतरिफ हैं। वाह वाह वाह। और फिर आगे जो उन्होंने कहा, हाज़ब्नु फातिमा इन कुंत जाहिलहु बिजद्दिही अंबियाउल्लाहि कद खुतिमु। सुभान अल्लाह। फरजदक शायर ने क्या अकीदा बयान किया। कहने लगे ये शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर और नूरे नज़र हैं, सुभान अल्लाह। और ये वो हैं जिनके नाना खातमुन नबीयीन है। ये तारफ़ करवाया फरजदक शायर ने। और जब ऐसा खूबसूरत तारफ़ करवाया, गाजी साहब आज भी ईमान से कहता हूँ, और आप तो यकीनन मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं, जो भी ज़िक्र अहले बैत करता है खुलूस दिल के साथ, अहले बैत इज़ाम आज भी उसे महरूम नहीं करते, नवाजते हैं जी। इतने सखी, इतने सखी। और इसकी गवाही आप देखें फरजदक शायर सीरत देती है। वाह वाह। जब उन्होंने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का इंट्रो पेश किया, वाह क्या लफ्ज़ कहा है आपने। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के तारुफ और आपकी अजमत बयान करने के बज़ाहिर हशाम बिन अब्दुल मलिक के नज़र में ये जुर्म था, उन्होंने कैद कर दिया। तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने कैद खाने में हज़ारों दीनार उनके पास भेजे। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि मैंने तो खिदमत समझकर, अपनी सआदत समझकर आपकी तारीफ़ की है, मैं ये नहीं ले सकता, इस पर अजर बदला नहीं ले सकता। तो आपने फरमाया तुमने जो करना था वो तुम्हारा काम था, और ये हमारी इनायात है जो हम तुम्हें अता कर रहे हैं, तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने लिया। इससे ये इशारा दिया गया सारी उम्मत को कि इस घराने के साथ जिसकी निस्बत में सच्चाई हो और जिसके दिल में और नीयत में खुलूस हो, उसको कभी वो खाली नहीं छोड़ते, उसका दामन खाली नहीं रहने देते, उसको अपनी इनायात से भर डालते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की अज़मतों के क्या कहने कि आपने इल्म हासिल किया किससे? अपने ताया जान इमाम हसन से, अपने वालिद घरामी से, और किबार सहाबा से। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से इल्म के मोती चुने, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा से इल्म के मोती चुने, हज़रत सफ़िया से इल्म हासिल किया, और हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्ने अब्बास से इल्म सीखा। सैयद अली मुर्तज़ा से नहीं हासिल किया जी? नहीं, कुछ वक्त उनकी खिदमत में भी गुज़रा कि पैदाइश के बाबुल इल्म जो थे ये हुई, उनकी जब गोद में रहे तो इल्म तो वही, अगर 38 का है 2 साल या 33, वो एक अरसे उनकी खिदमत में रहे। और जो बातनी तवज्जुहात होती हैं बच्चे के अंदर, जो कबूल हक़ की और हक़ाइक़ को कबूल करने की सलाहियतें होती हैं, वो तो जनाब अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की गोद ही में उन्हें हासिल हो गई थी। और सैयद साहब देखें, मुफ्ती साहब ने सखावत की बात की ना, मुझे याद आया कि आपका एक ग़ुलाम था, खुश हुए, उस पर बड़ी खिदमत करता था, आपने उसको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया कि जाओ और इसको काश किया करो और मौजें करो। वो चला गया और आज़ाद भी कर दिया उसको। कुछ अरसे बाद आपका वहाँ गुज़र हुआ तो वो सुस्त आदमी था, उसने कुछ काम ही नहीं किया हुआ था। आपने कहा तुम्हें मैंने इतनी ज़बरदस्त ज़मीन दी थी, तुमने इसको काश नहीं किया, तो उसको छड़ी 1-2 मार दी आपने, और उसके बाद घर चले आए। घर आके आपको ख्याल हुआ कि हो हम तो रहमतुल्लाह आलमीन के नवासे हैं, ये मैंने क्या कर दिया। उस आदमी के पास ख़ुद चल के गए, उसको जाके छड़ी दी और अपना उतार दिया, जो था कुर्ता मुबारक उतार दिया, और उसको कहा मुझे छड़ी मारो, मैंने तुमसे ज़्यादती। उसने कहा तौबा तौबा, मैं आपका अदना ग़ुलाम हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, अदब बार का। उन्होंने कहा नहीं तुम मुझे मारो। बहुत ज़िद की तो उसने पाँव पड़ गया, उसने कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मेरी गलती, मेरी सुस्ती थी, मेरी कोताही थी। फरमाया अच्छा पहले तो मैंने काश्त के लिए दी थी ज़मीन, अब ये मैं तुम्हें मलकियत ही दे देता, हिबा कर दिया, हिबा कर दिया। ठीक। तो ये जो मुफ्ती साहब कहते हैं ना खाली नहीं लौटाते, वो उनके तो मामलात सखावत के आज भी दरिया बह रहा है। गाजी साहब, ये एक अक़ीदत और मोहब्बत का अंदाज़ है जिस तरह हम जिक्र करते हैं। कोई महरूम है, उसे वहाँ से आता हुआ तो वो उसका जिक्र करेगा अज़रह तशक्कुर। वाह, जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं भाई, वाह 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 शाह जी, यकीनन मुफ्ती साहब को अता है, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक पहलू, हम अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन एक पहलू मैंने अर्ज़ किया था कि इहयाए दीन और तजदीद दीन के लिए इनके किरदार को देखना होगा। ये बड़ी बात है। करबला सबसे पहले इहयाए दीन का इदारा है। उसको तर्क करके अगर कोई शख्स इधर उधर भटकता तो हमेशा गुमराह होता है। आप देख लीजिए कि इहयाए दीन की जितनी भी तहरीकें अहले बैत के किरदार को छोड़ के उठी हैं, वो नाकाम हो गई, और जिन्होंने अहले बैत के किरदार को किसी तरह से भी अपनाया, इहयाए दीन और तजदीद दीन की तहरीकें वो कामयाब हुई हैं।
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی احیاء دین کی تحریک کا پورا مطالعہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے جد امجد کے قدم پہ ہوں، قدم بقدم انہوں نے اہل بیت، اور ان کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب واز کہنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور بنفس نفیس تشریف لا کے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا کہ تو واز کہہ، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر انہیں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور کہا کہ اب تو واز کہہ، اور سرکار جب واز پہ بیٹھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ آ کے محمدی کا کلام سن، اور پوری دنیا 4000 کے قریب دواتیں ہوتی تھیں کہ جو ان کے واز کو لکھا کرتے تھے۔ آپ ان کی فتوح الغیب شریف پڑھ لیں، باقی چیزیں۔ خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آئیں، کوئی جماعت نہیں تھی، لیکن مشن ان کا کیا تھا کہ شاست حسین، یہ کوئی روایتی شاعری نہیں ہے بلکہ دین کی حقیقت کا بیان ہے، شاست حسین بادشاست حسین، دی است حسین دی پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہ ہاتھ ہے، سر دے دیا۔ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ بیت کا ہاتھ ہے، بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اس بیت کو برقرار رکھا، اور بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے، اس ہاتھ کو برقرار رکھا، سر دے دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت یافتہ شخص ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے کہ کس مدرسے سے پڑھ کے آیا، کس نگاہ سے اس شخص کی تربیت ہوئی۔ امام اتنا بڑا، نسبت اتنی بڑی، علم اتنا بڑا، اور اتنا بڑا شخص، جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر و باطن سے مرصع تھے۔ کیوں مفتی صاحب ایسی بات؟ جی بالکل ایسی بات ہے، یہ کہ ایسی طرح غازی صاحب آپ نے اہل بیت اطہار کی بات کی ہے، بالواسطہ ایک شان، بہت بڑی شان ہے امام علی زین العابدین کی، تمام ائمہ اہل بیت کی ہے، درست، اور اس پر بڑی دلکش حدیث پاک ہے۔ آہا، امام علی رضا تشریف لائے ایران نیشا پور میں، تو بڑے بڑے فضلاء، اتقیاء اور اہل علم اور ہجوم تھا عقیدت مندوں کا جمع ہوا، اور انہوں نے آ کر زیارت کی اور عرض کی اپنے نانا اقدس کی آپ کی زبان سے کوئی حدیث سننی ہے۔ واہ، تو امام علی رضا نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کے بعد اس پر جو کومنٹس دیے امام احمد بن حنبل نے، وہ بس ناظرین سنیں گے تو اس حدیث کو حفظ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی رضا نے پڑھا حدثنا ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب قال حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی فقد امین عذابی او کما قال علیہ السلام، یہ حدیث۔ اب اس حدیث کا ترجمہ تھوڑا سا اس کی سند سننی پڑے گی۔ امام علی رضا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم نے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ سنائی میرے والد حضرت امام جعفر صادق نے، وہ کہنے لگے مجھے یہ حدیث میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر نے سنائی۔ امام محمد باقر فرمانے لگے مجھے میرے والد بزرگوار امام علی زین العابدین نے یہ حدیث سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد بزرگوار حضرت علی نے سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جنہوں نے سنائی وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث جبریل امین نے سنائی ہے، اور جبریل امین کہتے ہیں میں خود رب العالمین سے سن کر آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یہ میرا قلعہ ہے، یہ پڑھ کر وہ میرے قلعے کے اندر آ گیا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک آئی امام احمد بن حنبل کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو کروڑوں مقلدین کے امام، مجتہد، فقیہ، امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں۔ واہ۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس کی سند میں یہ جو نام آئے ہیں پڑھ کر فرمانے لگے یہ تو سونے کی چین سلسلہ تو ذہب ہے، یہ تو ہیروں کی لڑی ہے، گولڈن چین۔ پھر فرمانے لگے خدا کی قسم، کھڑے ہو گئے اپنی مسند پر یہ سند پڑھ کر۔ واہ واہ واہ۔ اب اس سند کے ضمن و ذیل میں ان کی آنکھ نے جو فیض کے دریا اور سمندر بہتے دیکھے
تو کہنے لگے لو قریت ہاذہ الاسناد علی المجنون لبرئ منہ، خدا کی قسم اس سند کو پڑھ کر یعنی ان ناموں کو اگر کسی نے مجنون اور پاگل پر دم کر دیا اللہ اسے بھی شفا عطا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں اتنا ساتھ ضرور کہوں گا کہ پڑھنے والا بھی امام احمد بن حنبل جیسا ہو، امام احمد بن حنبل جیسا ہو، اہل بیت اطہار کا سچا سچا غلام سے محبت کرنے والا ہو، اور روشن ہو، دیا روشن ہو ان کی محبت کا، تو وہ ہو۔ امام احمد بن حنبل یہ فرما رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی شانیں یہ ہیں کہ ان کے نام لے کر اگر دم کریں تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو غازی صاحب جن ائمہ اہل بیت کے ناموں کا یہ کمال ہے، ان کی ذاتوں میں اللہ نے کیسا کمال رکھا ہوگا، ان کے وجود کی کتنی برکات ہوں گی جو آج ساری دنیا حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ سند میں سمجھتا ہوں بطور وظیفہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں اکثر معاملات میں اسے پڑھنا چاہیے۔ بہت اچھا، اس کو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں۔ سیدی ابراہیم بن ادم اولیاء کے سردار ہیں، جی، بادشاہی چھوڑ دی انہوں نے، امام زین العابدین بھی شہزادے۔ کہہ رہے میں جا رہا تھا حج کے لیے اور دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل جا رہا ہے، میرے پاس کچھ سامان تھا زیادہ راہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ راستے میں ملاقات ہوگی، میں نے کہا نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کعبۃ اللہ جا رہا ہوں حج کرنے کے۔ انہوں نے کہا ساتھ تمہارے سامان کوئی نہیں دیکھتا؟ اب جواب دیکھیں، انہوں نے کہا آپ کسی کے ہاں جب مہمان جاتے ہیں تو آپ کوئی کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ کا میزبان اہتمام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں تو اتنے بڑے رحیم و کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا میزبان ہے، وہ میرا میزبان ہے۔ جی بالکل۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ خیال آیا دل میں ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے۔ کہتے ہیں شام پڑ گئی، جب مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل چہرے والا سبز اوپر امامہ باندھا ہوا وہ آ گیا، اس نے آگے کھانے پیش کیے، کھانا کھا لیا۔ مجھے بھی انہوں نے کہا آؤ شامل ہو، میں نے بھی ساتھ کھایا، وہ غائب ہو گئے چلے گئے۔ میں نے کہا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا جناب خضر علیہ السلام تھے اور یہ روز ہماری زیارت کو آتے ہیں۔ اور کہا کہ آپ کا تعارف؟ کہا میں امام زین العابدین۔ تو سیدی یہ تو ان کے تو مقام سبحان اللہ۔ جی بالکل، بلکہ ایک روایت کھانے جن سے عرش سے جن کے اسی لیے وقت ملاقات ہوئی، پہلے تو پوچھا اس نوجوان سے، پہلے تو ان سے ملے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ زیارت فرض ہے کہ میرے خدمت میں آیا کریں۔ ان پہ واجب ہے کہ ہماری زیارت کریں، واجب ہے کہ یہ آیا کریں۔ پریشان ہوئے کہ بچہ ہو کے اتنی بڑی بات کہتا، مڑے اس جوان کی طرف کہ حضور فرمائیے کون ہے کہ تو نہیں جانتا کہ ابن رسول ہیں امام علی زین العابدین۔ تو یہ ایک متواتر طور، اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرامات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کی باتیں پرانی امتوں کی تو یہ حقیقتیں نظر آتی ہیں کہ روحانیت کا ایک پورا نظام ہے، لیکن چونکہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ مخصوص آیات حفظ کر لی اور اسی کے تراجم لوگوں کے سامنے کر کے اپنا علمی روب جھاڑا۔ قرآن کریم کو نہیں، موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں نہیں آئی، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی وہ ہدایت کے راہ سے نافرمان بھی ہو گئے تھے، ان کے لیے جو رب بنو سلوہ اتارتا ہے تو وہ اپنے محبوب بندوں کے لیے کون سی شے رکھے؟ اب سوائے روحانیت کے کوئی اور چیز اس کے لیے دلیل کا سہارا بھی نہیں بن سکتی۔ اور دین ہے یہی کہ جب تک روحانیت تازہ نہیں ہوتی تو دین محض ایک سبق اور سبق رہ جاتا ہے کہ جس کے اثرات نہیں ہوتے۔ آج کا مرحلہ ہماری زندگی میں، جیسے آپ نے کی نا بات کہ ہم خیر امت ہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کے نوجوانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے امام علی زین العابدین کی زندگی سے بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ہماری ذات پر اس کے کیا اثر پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، للصحبت تاثر ولو کان ساعۃ، سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک، اگرچہ ایک لمحہ بھی آپ کہیں بیٹھے ہیں اس کے بھی اثرات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام علی زین العابدین حضرت فاروق اعظم کے غلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ، تو کسی نے کہا جناب آپ اتنے بڑے شیخ العرب و عجم ہو کر آپ ایک غلام کی مجلس پہ بیٹھتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کے غلام جو تھے بہت بڑے عالم تھے، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے اکیلے فاروق اعظم کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم سے وہ علمی فیضان لیا تھا ان کے غلام نے، تو ان کی مجلس میں بیٹھتے تو کچھ احباب نے جو معاشرے میں
خاندانی لحاظ سے بڑے لوگ تھے، انہوں نے آپ پر تنقید کی کہ آپ ایک غلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. تو آپ فرمانے لگے میاں جہاں سے نفع ملے وہیں بیٹھا جاتا ہے، تو ہمیں وہاں سے کچھ ملتا ہے ہم وہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی اپنا مطمع نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا علمی یا روحانی طور پر کیا ہمیں مل رہا ہے جن کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جو خرمن دل ہے وہ جل رہا ہے اور ہمارے نامہ اعمال پر برے اثر پڑ رہے ہیں. دوسرا پیغام، آج ہمارے یہاں ہم ایک سائیڈ کو لے لیتے ہیں، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی سماجی کارکن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سماج کی خدمت ہی دنیا کا سب سے بڑا ایک خدمت ہے اور یہی ہمارا بڑا فرض ہے. اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، رسول اللہ کے جو سنتیں ہیں، جو شریعت کے دیگر احکام ہیں، ان ساروں کو ایک طرف رکھ دے گا اور سماجی کارکن بن جائے گا. دوسری طرف اگر ایک آدمی حقوق اللہ یا حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو وہ سماج کی خدمات سے پہلو تہی کر لیتا ہے. درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا. امام علی زین العابدین امام زہری فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس بڑا عرصہ رہا، میں نے دیکھا کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا گیا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ امام علی زین العابدین کے وصال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھر ایسے تھے جن کو ماہانہ راشن کی صورت میں یا کسی صورت میں امام علی زین العابدین کی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ان کے بدن مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے. بریک کا وقت ہو گیا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بڑا جامع تعارف اور ایسی شخصیت کا کہ جن سے اہل ایمان کی عقیدت اور وہ عقیدت ان کے ایمان کی ضمانت، اور ان کی ضمانت نہیں بلکہ برزخ و حشر میں ان کی نجات کے لیے ایک ضمانت مستقل ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدت کی باتیں محسوس ہوتی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں. جی. اور آپ کا پیرائے گفتگو بھی بہت زیادہ عقیدت کا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت مندی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک حقیقت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام خداوندی کی عملی تکمیل کے لیے جو شخصی نمونہ درکار ہے، اس میں یہ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ ہے. آپ نے ان کے خاندانی احوال بیان فرمائے، ان کی تربیت کا معاملہ بیان فرمایا، پھر ان کی جد و جہد بیان فرمائی، اور اس کے بعد شقاوت کے وہ مظاہر بیان فرمائے کہ جو لوگوں نے ایمان عطا کرنے کے بدلے جواب میں ان کے ساتھ شقاوت کی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک فرد جس سے امت محبت رکھتی ہے، اور وہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت رکھو، اولاد کو سکھاؤ. قرآن کی محبت اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اولاد کو سکھاؤ. تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے؟
یا شخصیت پرستی کی تعلیمیں؟ بالکل ایسا نہیں. ایمان ہیں، افکار ہیں، جذبات ہیں، ان کو جمع ہونے کے لیے ایک وجود کی تو ضرورت ہے نا. ماشاءاللہ ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. ایمان، شعور، جذبات، دین کی وہ حقیقت کہ جو وحی کے ذریعے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین پر اتری، اور آپ کے قلب مبین سے پھر امت میں وہ تقسیم ہونا تھی. تو سب سے پہلے ان لوگوں میں تقسیم ہوئی کہ جو آپ کے قلب مبارک کے نزدیک تھے. فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. تو یہ جگر کا ٹکڑا، ہاں جگر کا ٹکڑا، یہ میری جان. اور فاطمہ جو تجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اور پھر سیدنا علی، آپ نے حضور کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر فرمایا. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں علی تیرا خون میرا خون، اور تیرا جسم میرا جسم. اور یہ منافق کی پہچان صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہم سمجھتے ہیں مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ منافق. یعنی ذکر علی پیر صاحب جو سن کے جس کے چہرے پہ تازگی آ جائے تو وہ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس پہ یبوست آ جائے سمجھو کہ یہ فارغ ہے. اچھا، علوم معرفت ہوں یا دیگر علوم کی جتنی اقسام تھیں، علوم ظاہری، علوم باطنی، سب کے وارث علوم نبوت تو یہی ہستی تھی. انہی سے پھر ساری امت کو آگے وہ فیضان پہنچا. بلا شبہ یہ ہستی حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف کی اور علوم کی جامع تھی. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بھی تھے. واہ سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور قریش ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ سے وعدہ فرمایا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عاشق رحمان تھے، اپنے گھر میں شاید یہ اپنے چمن میں یہ پھول بھی نہ رہنے دیتے. یہ اللہ نے اپنے اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آپ کو مبتلا بخار کر کے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر ان کے ذریعہ سے آگے حسینی سادات کا جو مبارک سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے. اسی لیے آپ کے القابات میں ایک لقب آدم آل محمد بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے آگے پوری شرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھیلتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عظمتیں، جس قدر شانیں عطا فرمائی تھیں، اس حوالہ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کا عقد مبارک بھی اپنے خاندان میں اپنی چچا زاد یعنی کزن کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے. والدہ ماجدہ آپ کی ایران کی شہزادی ہیں، گویا ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان. واہ. یعنی یہ عظمتیں ان کے دامن میں ہمیں نظر آتی ہیں. اہلیہ مدینہ کی شہزادی. جی، اور اہلیہ محترمہ مدینہ منورہ کی شہزادی امیر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان مبارک آپ کی ولادت سے برسوں پہلے بیان فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. ان کے منہ کو چوما، گلے کو چوما اور سینے سے لگانے کے بعد حضور نے ہم سے خطاب فرمایا کہ یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو یہ علی میرے اس حسین کا بیٹا جو ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. عبادت گزاروں کی زینت. عبادت گزاروں کی زینت. جس سے اگر میں یہ کہوں کہ سید قمر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ عبادت کو زینت زین العابدین کے سجدوں نے عطا کی تھی. یہ بات غیر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا عبادت بھی ناز کرتی تھی ان کے سجدوں. جس سے صف عابدین سج جائے تو زین العابدین. واہ واہ. جی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں، اتنے نزدیک ہوتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان میں افتخار فرماتے ہیں واہ واہ کہ یہ میرے بلند بندے ہیں جنہوں نے میری تخلیق انسانیت کی تکمیل کر دی اپنے عمل سے، اور جو میرے مقاصد تخلیق تھے جس پہ تم اعتراض کرتے تھے، تم اسے دیکھو کہ اس نے سب کچھ میری محبت کی خاطر لٹا دیا۔ عبادت عمل ہے۔ عالم و مالا تعلم، ان کی تفسیر دیکھو، اب تمہیں سمجھ آئی ہے ملائکہ؟ جی بالکل، بات یہی ہے۔ یہ جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، امام زین العابدین کا تذکرہ اس لیے کیے جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی کے سراغ اس میں موجود ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا، اس کے بعد جمعہ کا دن ایک آیا تو اس وقت امام زین العابدین نے یہ کہا، ایک میرا مطالبہ یہ کہ ایک تو ہمیں سر حسین واپس کر دو، دوسرا یہ کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بتاؤ کہ وہ بھی ہمارے حوالے کرو، تیسرا یہ ہے کہ مجھے آج گفتگو کرنے دو امت کے سامنے، کیونکہ تم نے اب تک اتنا بڑا حجاب رکھا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور بتاتے آئے ہو اور پوری امت کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آخر میں جو لوگ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، تو اس میں بڑی واضح بات تھی کہ بار بار آپ لوگوں کو اس طرف اشارہ فرماتے کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پہ اس وقت تک تربیت فرما رہے تھے، اور ایک ایک منزل کے بارے میں رہنمائی آپ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی تھی۔ تو فراست کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں ان کا کوئی فراست میں شریک نہیں ہے۔ یہ سب ایک بات یہ بھی تھی، یزید عیار بھی تو تھا نا، چلاک بہت تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ جو فصاحت و بلاغت نبوی کا وارث ہے، اگر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گفتگو کر دی تو یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی ابھی۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے شاہ صاحب نے بات فرما رہے تھے کہ جب آپ نے خطبہ شروع فرمایا، حمد اور صلات کے بعد اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا، تو ایسے تھا کہ وہ جیسے شامیوں کے چہرے جو تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر ان کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھیں اور چیخیں مار کے رونے لگ گئے، اور آپ کا حسن کلام کیسا ہے۔ اور جب آپ کلام کی آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو تو وہ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ ایسا جامع الکلم والی شخصیت اور ایسے خوبصورت کلام والا ایسا خطیب انہوں نے آج تک سنا ہی کوئی نہ تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی اور حدیث بھی اس ہستی کی زبان اقدس سے جاری ہو رہے تھے جو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وارث تھے۔ اور پھر جب دیکھا آپ نے اگلی بات شروع کی، ایک فکرہ کہہ دیں کہ لہن داؤدی اس وقت جو تھی وہ وجد گناہ تھی، بے شک لہن داؤدی وجد گناہ تھی۔ اور جب یزید نے دیکھا کہ اب یہ بات پانسا حالات کا پلٹ جائے گا اگر یہ کلام جاری رہا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو۔ اب جب اذان شروع ہوئی تو یہ اس کو آپ منطق کہیں، اس کو آپ لاجک کہیں، اس کو آپ کا جو فراست کہیں کہ جیسے ہی مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یزید جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کس کے نانا ہے؟ سید صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، ان کی شہادت ہوئی، زہر دلوایا گیا ان کو بھی، یہ تو تلوار لے کے نہیں نکلے تھے، جب یہ ساری شہادتیں ہو گئی یزید کے دربار سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے، اس کے بعد تو یہ ایک طرح کی گوشہ نشینی تھی اور ہر وقت اشکبار رہتے تھے اور تلاوت قرآن 1000 نفل پڑھتے تھے، انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ ان کو زہر دینے کا کیا مطلب، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ غازی صاحب یہ بڑی واضح بات ہے، قصہ آدم و ابلیس۔ آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے تھے، لیکن شیطان کا تکبر نسبی، جو جہالت کی کہتا ہے میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، تو یہ قوتیں ہیں کہ جو انسان کو بدی پہ اکساتی ہیں کہ اس کی احساس ذات، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ تو یہ جو لوگ تھے مسلسل ناجائز طور پہ حکومت پر قابض ہوئے تھے۔ پیر صاحب کئی رشتے ہیں، ایک آل جو آل سے مراد خاص آل ہے وہ تو وہی ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں، لیکن وسیع تر معنوں میں امت کو بھی شامل کر لیتے ہیں لوگ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی ایسا ہے، کچھ اقوال ملتے ہیں ایسے،
لیکن جہاں کہیں اس کو اسپیسیفک کیا جائے تو وہاں تو مراد حضور کی جو نسبی قربت ہے اور جو اعلیٰ حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد بالخصوص اور اولاد عقیل اولاد جعفر یہ ان میں شامل ہیں. خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صحیح معنی میں جو شاہ صاحب کی اب تک کی گفتگو ہے اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آقا کے غلام ہی بن جائیں تو یہ اعزاز بھی ہمارے لیے کم نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان یہی بہت بڑا اعزاز ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے. تو باقی علمی مباحث ہیں، علمی مباحث کے حوالہ سے جو ان ہستیوں کی شان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں، روحانیت کے بھی وارث ہیں، اور وہ کائنات کے مقتدا اور پیشوا ہیں حضور علیہ السلام کے بعد، وہ یقیناً منصب جن ہستیوں کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے. جی ٹھیک بالکل ٹھیک. جی سید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. غازی صاحب وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی درمیان میں آپ ایک فرزدق کی جو بات فرما رہے تھے، اچھا جی جی قید ہو گیا، اس کی محبت تھی. اب اس کے اہل خانہ کچھ پریشان تھے تو حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو بہت وافر رقم بھیجی اس کے لیے تاکہ اس کے گھر کے اخراجات چل سکیں، اور پھر آپ نے اسے بھجوا دی. تو بعد میں لیکن وہ بڑا غیرت مند ایمان والا تھا کیونکہ اس نے یہ کام محبت کے لیے کیا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا دونوں طرف پیسوں کے طلبگار اور دین کے طلبگار، جنگ یہ تھی. ان کے ماننے والے یزید، اس کی پھر اگلی نسل اور باقی جو لوگ تھے مروان کی نسل والے لوگ، ان کا طریقہ یہ تھا وہ پیسے سے لوگوں کو خریدتے تھے. یزیدیت کا اندھیرا، حسینیت کی سحر، یہ قافلے شب و روز ساتھ چلتے ہیں. اچھا تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے یہ جو کچھ کیا میں نے تو اپنی ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ عبادت کے طور پہ آپ کا قصیدہ لکھا تھا. تو مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم جس کو عطا کر دیا کرتے ہیں اسے واپس کبھی نہیں لیتے. یہ دائمی سخا ہے. یہ حجر اسود کا بولنا کیا جی یہ حضرت جب مدینہ منورہ کربلا اور دمشق سارا سفر مکمل ہوا، امتحان کی منزلیں طے ہوئیں، تو آپ جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو چونکہ اس وقت اب خاندان میں بڑی اور بزرگ شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ کی تھی، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ امامت جو ہے یہ میرا منصب ہے کہ میں بزرگ ہوں. آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، مکہ مکرمہ بیت اللہ حاضری دیتے ہیں، حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کس کا حق ہے. یعنی یہ اس میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے بڑوں سے الجھے نہیں، بلکہ کہا کہ آؤ اللہ کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک ادب کا کرینہ ہے اس میں. اس لیے جب وہاں پہنچے تو حجر اسود کو حضرت محمد بن حنفیہ نے پہلے سلام کیا تو کوئی اس کا جواب نہ آیا. جب آپ نے سلام کیا تو حجر اسود سے آپ کے سلام کا جواب آیا. اور یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس دن کے بعد پوری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ آپ کا ادب کرتے رہے، باوجود ہے کہ وہ چچا تھے. یعنی یہ دونوں پہلو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اہم بات آپ کو میں نے عرض کرنی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا آپ نے، کوفہ شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. اور فرماتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ سارے لوگ کوفی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ یزیدی فوج کی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں ہوا دکھ جتنا مجھے کوفیوں کی خاموشی پر ہوا. حق کا ساتھ نہ دینا اور باطل کے عمل پر خاموش رہنا یہ سہولت کاری کا کام ہے. واہ 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 واہ، یہ جو آج کی اصطلاح ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. سہولت کار ہے وہ. جی. اور غازی صاحب بالکل واضح بات ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ از خود نہیں تھا، نہ طلب اقتدار تھی اور نہ حکومت کی خواہش تھی، بلکہ لوگ چیخ اٹھے تھے کہ اتنا ظلم ہے کہ ہڈیاں تک چٹک گئی ہیں اور آپ ہماری مدد کو پہنچیے. اور پھر وہ تو اپنی جگہ بات تھی، لیکن جب آپ نے اقدام فرمایا تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حق سے منہ پھیر لیا اور حق کی معاونت نہیں کی. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام اور تقوی میں تو تعاون کرنا چاہیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت کے کام میں قرآن نے منع کیا تعاون نہ کیا جائے. لیکن وہ لوگ تھے کہ جو حق کی مدد نہیں کر رہے تھے اور باطل کے ساتھ وہ بہت خاموشی سے کندھا دے کر اسے مضبوط کر رہے تھے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ کوفہ اب ایک علامت بن گیا. ان کا یہ قول مبارک ہے کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہوگا وہاں پر لوگ
اپنی حمیت اجتماعی کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ظلم کی انتہا اور کربلا ہر دور میں جاری ہے، اور ظالم اسی طرح سے اپنی قوت کے استعمال کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کربلا ایمان کا ایک مستقل استعارہ ہے اور ابتلاء دینی کا ایک مظہر ہے کہ ہر دور میں اہل حق اور اہل باطل کی جو آویزش رہتی ہے اس میں کربلا، کوفہ، حسین، یزید، یہ سب نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب ذکر اہل بیت ہو یا ظلم اور زیادتی کے واقعات ہوں، اور جس طرح کا ظلم کربلا میں ہوا ایسا تو ہوا ہی نہیں، اور اس پہ کوئی اشک نہیں بہانے چاہیے، اس پہ آنکھیں پرنم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب شہید کیا گیا ہے 3 دن تک آپ کی جو اونٹنی مبارک تھی وہ روتی رہی اور مر گئی ان کے غم میں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ تھے یافور، آپ کے جو دراز گوشت پہ آپ سواری فرماتے تھے، وہ بھی کچھ دن بعد مر گیا اور اندھا ہو گیا رو رو کے۔ یعنی جانور اس بات کو پہچانتے ہیں۔ اس حوالہ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ گریہ کرنا یہ خلاف شرع ہے یا کوئی، اس بارے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ احادیث پر نظر کیوں نہیں کی جاتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ احادیث میں قبل از شہادت بھی ظاہر ہے، قبل از شہادت بھی تواتر سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب آپ خبر شہادت دے رہے ہیں، یعنی واقعہ کربلا سے تقریباً 55-57 سال پہلے، تب بھی حضور اشکبار ہو رہے ہیں، اور پھر عین یوم شہادت کو حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ اور مکہ میں دونوں جگہ پر حضور کو مغموم بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح خون آلود ہاتھ بھی حضور کے دیکھتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وحشی جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی ہوئے، تو یہ جب فتح مکہ کے وقت حاضر ہوتا ہے تو آقا نے وہ تو حکم دے دیا کہ میرے سامنے نہ آنا پیچھے، لیکن جب یہ پیچھے چلا گیا تو آپ نے اس سے حضرت امیر حمزہ کی پوری شہادت کا تذکرہ سنا ہے، اور جب یہ تذکرہ کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ اللہ، اور کتنا عرصہ گزر گیا تھا، عرصہ گزر چکا، 5 سال، 5 سال ہیں درمیان میں، غزوہ احد اور فتح مکہ کے 5 سال ہیں درمیان میں، 3 ہجری اور 8 ہجری، 5 سال کے بعد آپ اس قاتل سے شہادت سن رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کی، اور وہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے واقعات شہادت کا سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ سید صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کا معاشی تنگی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک الشکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت مسمار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جس کی بنیاد انسان خود اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہے۔ جی زاہد مقصود صاحب۔ قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ علی کی جاں حسن کا پیار زین العابدین، آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں،
آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں، فاطمہ کی دولت بیدار زین العابدین، جس کے خطبوں میں شکو ہے حیدری تھا جلوہ گر، جس کے خطبوں میں شکو ہے حیدری تھا جلوہ گر، لرزا جس سے شام کا دربار زین العابدین، مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی، مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی، حضرت شبیر کا جیدار زین العابدین، قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین، قیدیوں کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔